بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ ہی سے اس کی قیمت لیں گے، مفت میں یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنا چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینکنے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجز کا یہ شعر پڑھتے تھے: اے اللہ، بلائی تو صرف آخرت ہی کی بلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک ہے اور اسلام کی سادگی کی سب سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی تھی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترے کا نام صوفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ صحابہ صوفہ کہلاتے